مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ آج رات کے 11 بجے مجھے میرے شوہر نے گالم گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اب میں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اپنے شوہر کے عالی شان گھر میں رہتے ہوئے میں نے بہت اچھا اور شاندار وقت گزارا تھا، لیکن اب شاید میرے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے شوہر کی ماں نے مجھ پر ایک بہت ہی گندا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے شوہر کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوسری بیوی نظر آ رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ اب میں روتی دھوتی اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بہت امیر و کبیر ہے، ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا، کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے اس سے کچھ کہنا پڑے، میری ہر فرمائش کو پورا کرے گا۔ پر شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ تو اس کی ماں کا تھا، عورتیں قبول ہی نہیں کر پائی تھیں۔ میں اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا تھا، مجھے کسی کھلونے کی طرح اپنے بڑے گھر میں شو پیس کے طور پر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ عرصہ میں برداشت کرتی رہی اور آج آخر کار اس سونے کے پنجرے کو چھوڑ کر گجرانوالہ کی انہی گلیوں پر نکل پڑی جہاں سے کبھی چل کر میں اپنے شوہر کے اس عالی شان محل میں آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرے وجود پر ایک بس باریک سا لباس تھا جو کہ سردیوں کے حساب سے ناکافی تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی، رات کے 11 بجے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر ایک عورت کہاں جا سکتی ہے۔ بالآخر میں نے ایک پناہ گاہ میں اپنا سر چھپانے کا انتظام کر لیا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح میرے لیے زندگی کیا لے کر آئے گی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہاں پر ماحول بہت عجیب سا تھا۔ میرے ذہن میں بہت عجیب سا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیال آ رہے تھے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا ہوگا، پر اس کے لیے مجھے کم سے کم 50,000 کی ضرورت تھی۔ 50,000 میں کہاں سے لاتی؟ میرے تو وجود پر سونے کا کوئی زیور بھی نہیں تھا، بس ایک لباس تھا جو نہ جانے کب تک چلتا۔ مجھے سخت فکر ہو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی۔ خدا کی زمین مجھے خود پر تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بس گلیوں میں آوارہ گھومتی پھرتی جا رہی تھی کہ ایک بڑا ہی دلچسپ اعلان میرے کانوں میں پڑا تھا۔ وہ اعلان ایسا تھا کہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ ایسا لگا 2 لمحوں کے لیے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اعلان کرنے والا آدمی کہہ رہا تھا کہ چھوٹی گلی میں ایک عورت کی فوتگی ہو گئی ہے، اسے غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا، اگر کوئی اس عورت کو 50 لاکھ روپے انعام میں دے گا۔ میں حیران تھی کہ کوئی 50 لاکھ روپے کا سن کر کیسے اس عمل سے دور رہ سکتا ہے، ایک غسل ہی تو دینا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا کہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کے شوہر کو اتنی بڑی شرط رکھنا ہی کیوں پڑتی۔ میں اس آواز کی طرف چل پڑی تھی، وہ آواز ایک چھوٹی گلی سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم سا تھا، گھر کے باہر عجیب سے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو کہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے اور سبھی کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے 1-2 عورتوں سے پوچھا کہ کیا اس عورت کو جو کہ فوت ہو گئی ہے غسل دینے کے لیے خاص تجربہ کار عورت کی ضرورت ہے یا کوئی بھی غسل دے سکتا ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بی بی کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا شوہر ابھی اتنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بی بی کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا شوہر ابھی اتنا مجبور ہے کہ کسی سے بھی غسل دلوا دے گا، پر شرط یہ ہے کہ وہ بس عورت ہونی چاہیے۔ اس عورت نے کہا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک حاملہ عورت کو جو کہ مر چکی ہے غسل دینے کا کوئی 50 لاکھ کیوں دے گا؟ اس کا شوہر خود کیوں نہیں غسل دلوا دیتا اس کو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ بیوی جب مر جاتی ہے تو شوہر اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے، وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، اور تم غسل دینے کی بات کر رہی ہو۔ دیکھو اگر تم مجبور اور مظلوم بھی ہو تو تب بھی اس کام کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے۔ خود سوچو نا، اگر کوئی غسل دینے والی عورت ہوتی
तो इन लोगों को 50 लाख रुपए देना ही क्यों पड़ते? 50 लाख रुपए देना ही क्यों पड़ते? मैं उस औरत की बात सुनकर कुछ समझ बैठी थी कि हाँ, शायद ऐसी कोई न कोई बात ज़रूर होगी, वरना ये लोग इतना बड़ा ऐलान ही क्यों करवाते। एक लम्हे को मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात को नहीं भरना चाहिए। पर फिर मैंने सोचा कि गुस्ल देने से क्या ही होगा। अगर मैं अंदर जाकर ये काम भी कर आती हूँ तो हो सकता है कि ये आदमी अपने वादे के मुताबिक मुझे 50 लाख रुपए दे दे, फिर अपने शौहर और सास नंदू की गुलामी भी नहीं करना पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि मैं अपने शौहर के लिए घर खरीद लूँ, हम दोनों वहीं पर रहना शुरू हो जाएं और फिर हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि घर ही तो नहीं था मेरे पास, वरना मेरा शौहर छोटी मोटी नौकरी भी करता था। मेरी सास और नंदों को बस उस घर का रोब था जो कि उनके मरहूम बाप ने उनके नाम पर किया था। मैंने कोई का दरवाज़ा खस्ता हाल था। मैं सोचने लगी कि अगर इस घर के मकीन इतने ही अमीर हैं कि सिर्फ एक गुस्ल देने के लिए 50 लाख रुपए दे सकते हैं, तो फिर ये इस गंदे से पुराने खस्ता हाल घर में क्या कर रहे हैं। मैंने ये दिल में सोचा तो ख्याल आया कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये लोग इतने अमीर भी नहीं लगते थे। एक तंग सी गली थी, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें से बस 4-5 लोगों के एक साथ गुजरने की जगह थी। वहाँ पर इतना बड़ा ऐलान होना यकीनन अचंभे की बात थी। वक्त तो रेत की मानद मुट्ठी से फिसल जाता है। मैंने सोचा कि ये ना हो ये दिन निकल जाए, फिर तो मेरे पास ये उम्मीद भी बाकी नहीं रहेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी मैंने उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और कहा कि मैं इस औरत को गुस्ल देने के लिए तैयार हूँ। अब सभी औरतें मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगीं। सबकी नज़रों में मेरे लिए हैरत थी और वो मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं इस दुनिया की नहीं, कहीं और से आई औरत, दुनिया की नहीं, कहीं और से आई औरत हूँ। अरे बीबी, तुम पागल तो नहीं हो गई? इतना बड़ा खतरनाक काम करने जा रही हो। आखिर कुछ तो सोचो, तुम्हारे बच्चे होंगे, खानदान होगा तुम्हारा। अगर यहाँ से तुम्हारी लाश ही उठी तो फिर क्या करोगी? ऐसा क्यों कर होगा? एक मुर्दा औरत मुझे कैसे मार सकती है? आप लोगों को अपने दिमाग से सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मौका है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। मेरे लिए अब जीना मरना एक बराबर है। अगर मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो समझो कि मैं मर जाऊंगी। वैसे भी इससे अच्छा है कि मैं कोई काम करके, मेहनत करके मर जाऊं। मैंने कहा कि मैं उस औरत को गुस्ल देने के लिए तैयार हूँ। तब वो ऐलान होना बंद हो गया और स्पीकर पर यह भी कह दिया गया कि अब उस हामला औरत को गुस्ल देने के लिए एक औरत आ गई है। सो अब मजीद कोई हमारे घर के बाहर इस मकसद के लिए जमा न हो। सब लोग वहाँ। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। उस औरत का शौहर सामने ही बैठा था। आप ये काम कर लेंगी ना? आप पर कोई दबाव तो नहीं है? या आप बाद में ये तो नहीं कहेंगी कि मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया था? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वैसे भी ये कितने से काम के मुझे 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? आपको पता है कि मैं एक बेघर औरत हूँ, तो मुझे अपने लिए घर खरीदना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई मजाक तो कर नहीं रहा। इस 50 लाख से आप घर खरीदें, अपने लिए कारोबार शुरू करें या गाड़ी खरीदें, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। बस आप मेरी बीवी को गुस्ल दे दीजिए। मैं आपको अभी 2 लाख रुपए अदा कर दूंगा और बाकी के पैसे आप बाद में आकर ले जाइएगा। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ऐसा करने के लिए कहा है तो आपके अंदर इस सब का हिम्मत और हौसला भी मौजूद होगा। मैं दूसरे कमरे में गई तो वहाँ पर उस औरत ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो चारपाई पर किसी लाश की मानद रखी गई थी। मैं पहली बार किसी मुर्दा औरत को यूं देख रही थी, वरना तो सिर्फ कफन में ही लिपटे देखा था। मेरे लिए ये एक नया चैलेंज था। मैंने देखा उसकी तो आंखें भी किसी ने बंद नहीं की थीं। ये कमरा अजीब सा था। कमरे में पर्दे अभी तक गिरे हुए थे, यानी सुबह होने पर भी किसी ने कमरे के पर्दे ऊपर नहीं किए थे कि रोशनी कमरे के अंदर दाखिल हो सके। कमरे में एक छोटा सा खिलौना भी पड़ा हुआ था जो शायद इस औरत ने अपने बच्चे के लिए लाया होगा। मैं ये सब देखकर बहुत उदास हो गई थी। उस औरत का वजूद भारी भरकम था। एक तो ये कि उसका वजन ज्यादा था
اور اوپر سے وہ ماں بننے والی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ مجھ سے تو اس کا ایک بازو بھی ہلایا نہیں جانا تھا۔ لیکن جب مجھے اس رقم کا خیال آیا جو مجھے اس سب کے بعد ملنا تھی، تو میں نے تیاری کر لی کہ ضرور اب میں اس عورت کا غسل کر کے ہی جاؤں گی۔ اس میں ایسا بھی تو کچھ نہیں جس سے لوگوں کو ڈر لگے۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھانا شروع کیا، لیکن وہ مجھ سے ہل نہیں رہی تھی، تو میں نے اس کے شوہر سے جا کر یہ بات کہہ دی کہ یہ عورت تو مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہی کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا، آپ کو میں کس چیز کے اتنے زیادہ پیسے دوں گا؟ اگر مجھے ہی یہ سب کچھ کرنا ہوتا، سوچنا ہوتا، تو میں اتنی بڑی رقم کا اعلان کیوں کرتا؟ آپ اگر اسے اسی چارپائی پر نہلا سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، نیچے بالٹیاں رکھ لیں گے، تھوڑا بہت پانی نیچے گر جائے تو بھی خیر ہے۔ اب میں نے اس عورت کو ہلانے کی بجائے اس کے نیچے سے بستر، کپڑے وغیرہ نکال دیے اور اسے غسل کے لیے تیار کر لیا۔ وہ لمحہ جب میں کہ اس نے مجھے اس کام کے بدلے اتنی زیادہ رقم کا وعدہ کیوں کیا تھا، میرے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو شاید اب میں سکون سے رہ پاتی، لیکن جب میں نے یہ کام کر ہی لیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا اب میں زندگی بھر پرسکون نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں کیونکہ مجھے اپنے سامنے والے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ کام جلدی جلدی ہو جائے اور میں یہاں سے باہر نکلوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے کفن اس پر لپیٹا اور پھر باہر آ گئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس عورت کا شوہر بولا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، دیکھیے اب آپ مجھے کسی قسم کا الزام نہیں دے سکتے، چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو، اس سب کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آپ نے بھی تو پیسوں کے لیے ہی اپنا سودا کیا تھا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ میں آپ کو زبردستی لایا۔ اس عورت کے شوہر کی بات سن کر میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ صاحب میرا 2 لاکھ تو دے دو، اب میں جاؤں یہاں سے، میں یہاں پر مزید نہیں رک سکتی۔ میں نے اتنا کہا اور اس آدمی نے مجھے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ پر رکھ کر دے دی۔ یہ 5-5 ہزار کے نوٹ تھے اور تقریباً بہت سارے نوٹ تھے جن سے میں اب بآسانی اپنا گزارا کر سکتی تھی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور باہر آ گئی۔ باہر موجود عورتوں کا جمگٹھا مجھ سے سوال کرنے بیٹھا تھا۔ ان سب کے چہروں پر میرے لیے فکر اور حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ تم زندہ تو ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا؟ سب عورتیں مجھ سے مختلف سوال کیے جا رہی تھیں، لیکن کیونکہ میں ابھی اس صورتحال میں نہیں تھی، میں فوراً وہاں سے نکلی۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ یہاں کی سبھی عورتوں اور مردوں کو معلوم ہوگا کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے آ چکے ہیں، تو کیا پتہ کوئی میرا پیچھا ہی نہ کر رہا ہو۔ مختلف گلیاں بدلتی میں ایک رکشے پر سوار ہو کر یہاں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس جگہ سے دور جا کر کسی کرائے کے مکان کو دیکھوں تاکہ مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد مجھے ایک خالی مکان نظر آ گیا جس کے باہر مکان کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ میں اس مکان میں رہنے کے لیے اپنی درخواست تو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے جا کر سیدھا مالک مکان سے بات کر لی اور کہا کہ میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے یہ گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ آپ کہیں چھوٹی گلی سے تو نہیں آئی ہیں؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس نے بھی چھوٹی گلی کا نام لیا تو میں چونک گئی تھی۔ کیا چھوٹی گلی کی باتیں اتنی مشہور تھیں کہ یہاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر اس آدمی سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ وہ ایک اکیلی عورت کو اپنا گھر دینے کے لیے ڈر رہا ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اکیلی عورتیں ایک گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے محترمہ، برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں آپ پر شک یا اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ برائے مہربانی اپنا شناختی کارڈ، اپنی کوئی پہچان لے کر آئیں تو ہی میں آپ کو مکان کرائے کے لیے دے سکتا ہوں۔ اگر میں آپ کو دوگنا کرایہ دوں تو پھر بھی نہیں دیں گے کیا؟ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔
चलिए आप 10 की बजाय बस 15,000 दे दीजिएगा, उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा था। तो मैंने उसकी बात फौरन मान ली। जी हाँ, कहा था। तो मैंने उसकी बात फौरन मान ली। जी हाँ, आप बस मुझे ये मकान जल्दी से जल्दी दे दें। देखिए मैं बेघर हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं यहाँ ला सकती, इसीलिए तो मुझे जल्दी मकान चाहिए। रात होने से पहले अपना ठिकाना मिल जाए तो ठीक होता है, वरना मुझे फिर कहीं सड़क पर रात गुजारना पड़ेगी। वो मालिक मकान फितरतन नेक और बेज़रर सा आदमी था। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप अभी से चाबियां लेकर रहना शुरू कर दें। मैंने उसे मौके पर 15,000 सिक्योरिटी के और 15,000 रुपये किराए के अदा किए। वो बड़ा खुश हुआ, शायद उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मकान की चाबियां ली और घर के अंदर आ गई। ये घर भी वीरान सा था, लेकिन मैं क्या करती, अब मुझे अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जाना था। मेरे जहन में बस उसी 50 लाख के ख्यालात आ रहे थे कि जब मुझे 50 लाख मिल जाएगा तो मैं उससे क्या क्या करूँ। तो मुश्किल काम था वो तो कर दिया था, अब मुझे वो 50 लाख मिलना बाकी थे। मुझे अपने वजूद में अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। लगता था जैसे मैं भी उस औरत की तरह हो जाऊंगी। मेरे दिल में बहुत सारे सवालात और ख्यालात आ रहे थे, मगर अब मुझे अपने बाकी के पैसों का इंतज़ाम करना था। मैं दिल में सोचने लगी कहीं वो आदमी बाकी की रकम देने से इनकार न कर दे। फिर सोचने लगी अगर उसने इनकार करना ही होता तो वो 2 लाख रुपए भी मुझे मौके पर अदा क्यों करता। मुझे शर्म भी आ रही थी कि भले मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब मैं उसके जाकर पैसे वसूल करती और खुद से मांगती तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन कहते हैं कि इंसान की मजबूरी और भूख उसे सारी तहजीब भुलाने पर मजबूर कर देती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे ये सब शर्म पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। एक हफ्ता मैं वहाँ पर रही। उसके बाद मुझे उस आदमी ने जो दिन बताया था और वक्त भी बताया था, मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा दिन पर मैं अपने घर से निकली और उस आदमी के घर पहुंच गई। छोटी गली में वाक़े वासिफ अली का ये घर बड़ा ही पुरस्रार घर था। मैं जब वहां पर गई तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मेरे चेहरे पर मायूसी आ गई। मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे धोखा दे दिया, वरना जाहिर है इतने से काम के कोई इतने ज़्यादा पैसे क्यों देगा। मैं अभी वहाँ खड़ी ही थी कि ऊपर से मुझे किसी ने बुलाया। किसी ने मुझे इशारा किया था। मैंने ऊपर मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी और हाथ में सिगरेट। शायद वो मुझे कह रहा था कि यहीं पर इंतज़ार करो। उसने अंदर से दरवाजे को किसी तरीके से खोला। मैं अंदर गई। उसने मुझे बैठने को कहा तो मैंने पैसों की डिमांड कर दी। पैसे आपको मिल जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पैसे गवा देंगी। आप अगर कहें तो मैं आपको छोटा सा घर लेकर दे देता हूँ, पर बस बदले में मेरी एक ही शर्त है। उसकी बातें सुनकर जहाँ मेरे मुंह में राल टपक आई थी, वहीं मैं उसकी हर शर्त मानने को भी तैयार हो गई थी। वो ये कि आप इस सारे घर की सफाई कर दीजिएगा। बस एक बार इस घर को धोना है, फिर नए घर की चाबियां मैं आपके हाथ में रख दूंगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि वो घर कितना खूबसूरत होगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक है, मैं अभी इस घर की सफाई कर देती हूँ। अभी नहीं, कुछ दिन बाद आइएगा। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? मैंने उससे सवाल पूछा तो उसने जो मुझे जवाब दिया, उस जवाब के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं उससे वो रुपए कभी ना लूँ। मैं अपनी बीवी के मरने पर खुश नहीं हूँ जो गुस्ल दिलाने वाली औरत को 50 मसला ऐसा है कि मैं मजबूर हो गया हूँ। अगर मैं ये 50 लाख रुपए ना देता तो मेरी भी जान चली जाती। वो कैसे? मैंने हैरत से पूछा था। मेरी बीवी को तो आपने देखा ही होगा, वो बेपनाह हसीन थी। हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 8-10 महीने हुए थे। अल्लाह ने हमें औलाद की नियामत से भी नवाजना था, क्योंकि वो उम्मीद से हो गई थी। लेकिन एक दिन एक अजीब सी बात हुई। मेरी बीवी के हाथ पांव अकड़ रहे थे और उसके हाथ पांव में ऐसी अकड़न मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। मैं समझा कि शायद मेरी बेगम को कैल्शियम की कमी है। तभी मैं उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई
وہ بڑی حیران کن تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں، لگتا ہے کوئی پریشانی ہو گئی ہے، آپ بس ان کا خیال رکھیں۔ میں اسے گھر لے کر آیا مگر اس کی حالت نہیں سنبھلی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے حلق سے کسی مرد کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگا جیسے میری بیوی نہیں بلکہ اس کے اندر سے ایک آدمی بول رہا ہے۔ میں تو حیران تھا۔ آج سے پہلے ان باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آج جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری اماں بولیں، میں اسی لیے تم دونوں سے کہتی تھی کہ رات گئے تک چھت پر نہ جا کر بیٹھا کرو، پر تم لوگ میری بات کہاں سنتے ہو۔ تمہاری بیوی کو آسیب ہو گیا ہے۔ اماں کی یہ باتیں بہت ڈراؤنی لگتی تھی مجھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ میری بیوی اس آسیب کے زیر اثر چلی گئی۔ اب تو وہ آسیب باقاعدہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا تھا، مجھے بھی جیسے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کے قریب جاتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، کہتا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی، یہ بڑی خوفناک اور ہیبت پیار محبت جتا سکوں۔ رفتہ رفتہ اسے ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید میں اس سے نفرت کرتا ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ آسیب کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلانے کی کوشش کی۔ اس دن گھر میں بہت ساری چیزیں ٹوٹیں اور ایک عجیب سا کوہرام برپا تھا۔ اس جن نے میری بیوی کی جان لے لی اور مجھ پر ہنسنے لگا، بولا کہ اب تجھے اپنی آدھی دولت اس کے جنازے پر لٹانی ہے، ورنہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور کر دیا، اب میں تیری ایک ایک چیز کو تباہ کروں گا۔ اگر تو نے اپنی دولت خود نہیں چھوڑی تو میں تجھ سے حساب لوں گا، ایک ایک پائی کا حساب، اور تجھے اس گھر سے بے گھر کروں گا۔ یہ عجیب سی بات تھی، شاید آپ بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ اس گھر سے بے گھر کروں گا، یہ عجیب سی بات تھی، شاید آپ بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور میں پہلے جو کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا، اب اس سب چنگل میں پھنس کر بہت بے یقین سا ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنا پاگل لگنے لگا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی دولت لوٹانے کی بجائے میں کسی غریب کی مدد کر دوں تو میرے لیے زندگی بھر کا سکون بن جائے گا، اور شاید اس مصیبت سے بھی میری جان چھوٹ جائے۔ یہ تو اب میری بھی جان لینے کے در پہ ہے۔ اس آدمی کی دکھ بھری کہانی سن کر میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیونکہ اس کی باتوں میں کوئی سچائی لگتی نہیں تھی۔ پر جب اس نے اگلے ہفتے مجھے گھر کی چابیاں دیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ آدمی سچ ہی بول رہا ہے، ورنہ کوئی جھوٹ بول کر اتنی بڑی رقم اور اتنے زیادہ پیسے کسی کے حوالے کیوں کرے گا۔ مجھے خوشی نہیں ہے کہ وہ کنگال اور میں امیر و کبیر بن گئی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ جب قدرت آپ کے لیے کسی چیز کا بندوبست کرتی ہے تو پھر وہ کسی وجہ یا بہانے کو نہیں دیکھتی، بس انسان کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ میرا شوہر